بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنے والے تمام موضوع ورس کا میرے چینل پہ ویلکم ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ کشتی نوح علیہ السلام۔ اللہ کے 5 نیک بندے امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری کے مشہور شافعی ایرانی مفسر و محدث تھے، جو اپنی شرح آفاق تصویر بغوی کے حوالے سے اہل علم و دانش میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں اللہ کے 5 نیک بندے اور صالح بندے گزرے ہیں، جن کے بہت سے لوگ پیروکار اور متبع تھے۔ لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے اور ان کی ہدایت و احکامات کی پیروی کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ خدا کی قدرت جلد ہی ان 5 کا انتقال ہو گیا، لیکن عرصہ دراز تک یہ لوگ ان کے نقش قدم پر عبادت اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے رہے۔ یہ عمل شیطان کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا، چنانچہ اس نے انہیں سمجھایا کہ تم جن بزرگوں کے تابع عبادت کرتے ہو، اگر ان کی تصاویر بنا کر اپنے سامنے رکھ لو تو تمہیں عبادت کے درمیان خشوع اور خضوع حاصل ہوگا۔ وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور ان کے مجسمے بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لیے۔ کچھ اور وقت گزرا، پرانے لوگ مر گئے، نوجوان نسل نے ان کی جگہ لے لی۔ شیطان نے ان کو یہ پڑھایا کہ تمہارے بزرگوں کے خدا اور معبود یہی 5 بت تھے جن کے مجسمے تمہاری بزرگوں نے اپنی عبادت گاہوں میں سجا رکھے ہیں۔ چنانچہ قوم نوح علیہ السلام نے ان کی بت پرستی شروع کر دی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان 5 بتوں کو شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ پورے عرب میں ان کے زور و شور سے پوجا شروع ہو گئی۔ صحیح بخاری۔ سورہ نوح میں کفار کے اسی قول کو نقل فرمایا کہ قوم نوح علیہ السلام کی اپنے نبی علیہ السلام پر اذیتیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ مسلسل اپنی قوم کو وعظ و تبلیغ کرتے رہے، جس کے جواب میں ان کی قوم نے انہیں سخت ترین اذیتیں دیتی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی۔ کافر انہیں ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اس قدر تشدد کرتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ کشتی نوح علیہ السلام۔ مسیح الدجال کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے، کبھی اتنا زد و کوب کرتے کہ ان کی قوم سمجھتی کہ اب یہ مر چکے ہیں، چنانچہ انہیں کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے۔ جب انہیں ہوش آتا تو وہ دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق پر بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت بیان فرما رہے تھے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بے پناہ تشدد کر کے انہیں لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے منہ سے خون پونچھتے جاتے تھے اور یوں دعا کرتے جاتے تھے، پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نادان ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے، اور رات کی تنہائیوں میں اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے، لیکن اس طویل ترین جد و جہد میں ان کے اہل خانہ سمیت صرف 80 افراد ایمان لائے۔ آخر کار وہ لمحہ بھی آ گیا جب آپ نے قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معروضات پیش کر دیں، جسے سورہ نوح علیہ السلام کی آیات 5 سے 20 کے درمیان بیان کیا گیا ہے۔ ان گزارشات کے بعد انہوں نے بارگاہ خداوندی میں نہایت رقت امیز دعا کی۔ بارگاہ الہی میں حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات قبول ہوئیں، اور عرش الہی سے حکم نازل ہوا، اے نوح، تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تم جو کام کر رہے ہو ان کی وجہ سے تم غمگین نہ ہو، ہمارے حکم سے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ سورہ ہود۔ کشتی بنانے کا حکم۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ
بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس کی لکڑی سے تم کشتی بنا سکو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اسے کاٹ کر اس کے ہموار تختے بنائے۔ اس کام میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور ایک دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا، واللہ علم۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت سوئی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی کا ساگوان کی تھی، دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی، جبکہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق کشتی کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 500 گز تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 600 گز اور چوڑائی 300 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ مفسرین کے درمیان لمبائی اور چوڑائی میں تو اختلاف ہے، لیکن کشتی کی اونچائی سے متعلق سب متفق ہیں کہ وہ 30 گز اونچی تھی اور اس میں 3 منازل تھیں، جبکہ ہر منزل 10 گز کی تھی۔ سب سے نچلی منزل عام حلال جانوروں اور وحشی جانوروں کے لیے، درمیانی انسانوں کے لیے اور بالائی منزل چرند پرند کے لیے مختص کی گئی تھی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں تھا، اس کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا وہ کشتی آج کل کے زمانے کی عظیم آبدوز تھی۔ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ کشتی کے اندرونی و بیرونی حصوں اور نیچے ہر جگہ اچھی طرح تال کور ڈامر مل دینا تاکہ پانی اندر نہ آ سکے، اور کشتی کا سامنے کا حصہ اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ سرداروں کا تمسخر اور اللہ تعالیٰ کا جو حضرت نوح علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے، آوازیں کستے اور کہتے، اے نوح علیہ السلام، اس کشتی کو تم چلاؤ گے کہاں؟ کیونکہ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ کوئی کہتا معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اس کشتی کو ریتلے صحرا میں چلائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جانب سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستی ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، اور جس شخص پر عذاب آئے گا وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا اور اس پر دائمی عذاب اتر جائے گا۔ سورہ ہود 38-39 آیات۔ کشتی میں سوار ہونے کا حکم۔ کشتی تیار ہو چکی تھی، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور سب اہل ایمان کو بھی جن کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ذی روح مخلوق کا ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ کشتی میں نباتات بھی رکھے گئے تھے، واللہ علم۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کی کل تعداد مرد اور خواتین ملا کر 80 تھیں، جبکہ بعض نے اس سے بھی کم بتائی ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان لائے تھے، اور ان کے نام سام، حام اور یافس تھے، اور ان کی بیویاں، اور چوتھی یام کی بیوی بھی شامل تھیں جسے کنعان بھی کہا گیا۔ وہ کافر تھا اور اسی طوفان میں غرق ہوا، جبکہ اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں سوار کروا کے اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہو، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہو کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت اتارنا، اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ سورۃ المومنین آیت نمبر 28-29۔ طوفان نوح میں ہر چیز غرق ہو گئی۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے ہونے والی قیامت خیز بارش اور ہر شے کو بہا لے جانے کے درپے تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ اونچے سے اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے
اور ان کو حفاظت میں خطرناک بحری موجوں کے درمیان رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں لکڑی کی کشتی کی حیثیت ہی کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر بطور احسان فرمایا، اور جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان سے اسے یاد رکھیں۔ القرآن۔ حضرت نوح علیہ السلام تیسری منزل کی ایک اونچی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ اس نے کہا، ابا، آپ میری فکر نہ کریں، میں ابھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام، آج قہر لائی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی، اچانک ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بہت بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو میرا یہ بیٹا بھی میرے گھر والوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ سورہ ہود آیت 42 تا 46۔ طوفان نوح میں پانی کی بلند ترین لہروں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی شے زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بھری خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔ کشتی جبل جودی پر ٹھہر گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 80 افراد تقریباً 150 دن تک کشتی میں موجود رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب پھیر دیا تو 40 دن تک وہ بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا، جہاں پہنچ کر وہ ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا۔ جب اس کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے تھے اور 150 دن تک پانی میں رہے، جن میں سے ایک ماہ جبل جودی پر ٹھہرے رہے۔ پھر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن سیلاب کے عذاب سے نجات حاصل ہونے پر وہ لوگ تشکر کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کو روکنے کا ارادہ فرمایا تو زمین پر زبردست ہوائیں چلائیں، جس سے پانی رک گیا، چشمے ابلنے بند ہو گئے اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ زمینیں خشک ہو گئیں۔ تو کی روایت کے مطابق کشتی جبل جودی پر رجب کی 10ویں تاریخ کو ٹھہری اور 10ویں مہینے شوال کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نمودار ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر مزید 40 روز گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی کھڑکی کھولی اور ایک کوے کو جانچنے کے لیے بھیجا کہ جا کر دیکھو، بتاؤ کہ طوفان نے زمین پر کیسی تباہی مچائی ہے۔ لیکن کوا واپس نہ آیا کیونکہ وہ مرداروں کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ کچھ دیر بعد واپس پلٹ آیا۔ اس کے پاؤں وغیرہ پر کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی جس سے زمین پر پانی کی موجودگی کا علم ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر کبوتروں کو پکڑا اور اندر داخل کر دیا۔ پھر 7 دن گزر جانے کے بعد یہ معلوم کرنے کے لیے کہ زمین کی کیا حالت ہے، آپ نے کبوتر کو دوبارہ بھیجا۔ کبوتر جب واپس آیا تو اس کے منہ میں زیتون کا پتا تھا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہوگا کہ اب پانی سطح زمین سے کم ہو گیا ہے۔ پھر 7 دن گزرنے کے بعد کبوتر کو بھیجا، لیکن اس مرتبہ کبوتر واپس نہیں آیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ سطح زمین ظاہر ہو چکی ہے، یقیناً کبوتر نے بھی کہیں ٹھکانہ تلاش کر لیا ہوگا۔ طوفان کی ابتدا اور کبوتر کو بھیجنے کے درمیان 1 سال مکمل ہو گیا اور دوسرے سال کا پہلا دن بھی گزر گیا تو سطح زمین کا ظہور شروع ہو گیا، جنگل بھی ظاہر ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکن کھول دیا۔ اہل کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کو کشتی سے باہر نکال دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ آئندہ کبھی اہل زمین پر ایسا زبردست طوفان نہیں آئے گا، اور اس وعدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک علامت مقرر فرما دی جسے
کوسے قزا کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ کوسے قزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان سے امن کا پیغام ہے۔ کوسے قزا بارش کے دنوں میں آسمان پر تلوار کی شکل میں کئی رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 111-12۔ کشتی سے باہر زمین پر پہلی بستی حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑی سے نیچے اترے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سامانین رکھا، یعنی 80 افراد کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح سو کر اٹھے تو ہر شخص کی زبان بدل چکی تھی، یعنی کل 80 زبانیں وجود میں آ چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام سب کی زبانوں کو سمجھتے اور ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور اہل مغرب، دنیا بھر کے بڑے بڑے جغرافیہ دان، مورخین، ماہرین اور سائنسدان اپنے جدید ترین آلات اور بہترین سفری سہولتوں کے باوجود آج تک کشتی نوح کے اصل مقام کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم نے آج سے 1400 برس پہلے کشتی نوح علیہ السلام کے ٹھہرنے کی جگہ کوہ جودی کو قرار دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 44۔ یہ پہاڑ وادی دجلہ اور فرات کے قریب واقع ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کا قصہ توریت، انجیل اور قرآن میں موجود ہے۔ چنانچہ یہود و نصارہ اور اہل مغرب بھی کشتی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ بائبل میں کشتی کا نام آرک بتایا گیا ہے۔ یورپ کے ماہرین کے ایک گروپ نے کشتی کی تلاش میں اپنی تحقیق کا آغاز کیا اور بقول ان کے انہیں ترکی میں واقع ارارات نامی پہاڑ کی چوٹی پر کشتی کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں۔ مشہور جریدے کرسچن سائنس مانیٹر کے ماہرین کا کہنا ہے ترکی کے مشرقی علاقے میں واقع کوہ ارارات کو 14,000 فٹ بلندی پر کشتی نوح علیہ السلام کے آثار پائے جاتے ہیں، جبکہ ترکی اور چین کے سائنسدانوں نے 2010 عیسوی میں اپنی تحقیق کی روشنی میں ترکی کے صوبے اگری میں واقع ارارات پہاڑ پر کشتی کی موجودگی کا اعلان کیا۔ اسی طرح اکثر علماء سمیت دوسری صدی ہجری میں بغداد میں پیدا ہونے والے مشہور معروف مورخ ابو محمد بن قتیبہ نے بھی کوہ ارارات ہی کو کوہ جودی قرار دیا ہے۔ ممتاز مفکر، ادیب اور مورخ سید قاسم محمود لکھتے ہیں کہ موجودہ کوہ ارارات 3 ممالک ترکی، روس اور ایران کے مابین سرحدی نشانی کا کام دیتا ہے، البتہ یہ پورا علاقہ ترکی کے پاس ہے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا جلد اول صفحہ نمبر 41۔ جبکہ کوہ جودی کوہ کردہ دجلہ و فرات کے قریب ہے، ان دونوں کے درمیان کئی سو میل کا فاصلہ ہے۔ بہرحال امت مسلمہ کے لیے حروف آخر قرآن کریم کا حکم ہے۔ کشتی نوح کو کوہ جودی پر ہے، اب خواہ کوہ جودی وادی دجلہ اور دریا فرات کے قریب کوہ کردہ کا نام ہو یا ترکی میں موجود کوہ ارارات کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے والا بنا دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔